ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں۔ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں نے جو سوالات کیے ان میں سے ایک سوال روح کے بارے میں تھا۔ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ روح کے متعلق سوال کے جواب کی مکمل حقیقت نہیں بیان کرتے، تو یہ سوال انہوں نے امتحان کے لیے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حقیقت بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیں روح میرے رب کا امر ہے۔ روح کا صرف اتنا جواب دیا گیا کہ یہ امر ربی ہے، اس کی مکمل حقیقت کو نہیں بیان کیا گیا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو علم دیا گیا وہ تھوڑا دیا گیا۔ روح کے متعلق جو ہمیں تھوڑا علم دیا گیا اس علم میں سے یہ باتیں ہیں کہ جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے کہ روح وہ ایک دفعہ پیدا کی گئی، اس کے بعد اب اسے فنا نہیں ہے، بلکہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں یہ منتقل ہوتی ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے اور امر ربی کو فنا نہیں ہوتی۔ تو پہلے روح جو ہے وہ عالم ارواح میں تھی، پھر روح انسانی جسم میں آئی عالم دنیا میں، پھر روح عالم برزخ میں انسانی جسم سے نکل کر مختلف مقامات پر گئی، اور پھر جب قیامت آئے گی تو دوبارہ جسم کے اندر روح داخل ہوگی۔ روح جو ہے وہ مختلف انداز میں ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے مگر فنا نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ روح چونکہ امر ربی ہے، لہذا اس امر ربی کو بڑی طاقت ہے۔ اس کی طاقتوں کا مکمل ہم اندازہ تو نہیں لگا سکتے، لیکن محققین نے اس انداز میں سمجھایا کہ ایک پرندہ جب پنجرے میں ہوتا ہے، پرندے کی پرواز کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، کیونکہ جتنا پنجرا ہوگا اتنی اس کی پرواز ہوگی، لیکن جب وہ پرندہ پنجرے سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ اپنی پرواز کے مطابق اڑتا ہے۔ روح جو کہ امر ربی ہے وہ جب انسانی پنجرے کے اندر ہے، انسانی جسم کے اندر ہے، تو اس کی پرواز جسم کی طاقت کے مطابق ہے۔ آنکھیں خراب ہیں تو نظر نہیں آتا، کان خراب ہیں تو سن نہیں سکتا، ہاتھ خراب ہے تو پکڑ نہیں سکتا، پاؤں میں تکلیف ہے تو چل نہیں سکتا۔ وہ روح جو ہے وہ جسم کے پنجرے کے اندر ہے، لیکن جب یہ امر ربی جسم سے باہر نکل جاتا ہے اور موت کی صورت پہ جسم اور روح جدا ہو جاتی ہے، تو پھر اس کی وسعتوں کو اس طرح بیان کیا گیا کہ پوری کائنات میں روح جو ہے وہ جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے، جو چیز دیکھنا چاہے دیکھ سکتی ہے، جو چیز سننا چاہے وہ سن سکتی ہے۔ لیکن یہ مومن کی روح کی طاقت ہے۔ کافر کی روح وہ کافر کے جسم سے نکلنے کے بعد قید ہوتی ہے، تو وہ ادھر ادھر جا نہیں سکتی۔ جب ہم اپنے عزیز کی میت پر جاتے ہیں، قبرستان جاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن تمہیں سنائی نہیں دیتا، وہ تمہیں دیکھتے بھی ہیں۔ اب اگر دیکھیں جس میت پر ہم گئے ہیں، جس قبر پر،
اگر وہ نیک صالح شخص ہے، مومن ہے، تو قبر میں تو جسم ہے، روح تو ساتوں آسمان سے بھی اوپر ہے۔ قبر میں تو جسم ہے، روح کہاں پر ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر، اعلیٰ علیین میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔ تو دیکھنا اور سننا تو یہ روح کی خاصیت ہے۔ تو روح اعلیٰ علیین سے دیکھتی بھی ہے اور ہمارے سلام کو سنتی بھی ہے۔ تو مردہ تو وہ جو میت ہے وہ تو قبر میں ہے، وہ تو جسم ہے۔ اب روح جو دیکھتی ہے وہ اس آنکھ سے نہیں دیکھتی، روح سنتی ہے اس کان سے نہیں سنتی، کیونکہ یہ کان اور یہ آنکھ تو خاکی ہیں، ان سے تو روح نکل گئی۔ اب روح اپنی طاقت سے سنتی ہے، تو وہ اعلیٰ علیین میں ہے، اور ہم یہاں کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، تو روح سن بھی رہی ہے، دیکھ بھی رہی ہے اور جواب بھی دے رہی ہے۔ تو یہ امر ربی ہے، اور امر ربی کی بڑی طاقتیں ہیں۔ تو روح کی بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے روح کو بڑی طاقتیں عطا فرمائی۔ جب یہ مومن کی روح کی طاقت ہے تو بتائیے جو اللہ کا ولی ہے اس کی روح کی کتنی طاقت ہوگی، اور جو اللہ کے نبی ہیں ان کی طاقت پھر کیا ہوگی، اور پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت کا عالم کیا ہوگا۔ مومن کی روحیں جہاں جانا چاہیں وہ جا سکتی ہیں، کبھی وہ نظر بھی آتی ہیں، اور نظر آتی ہیں تو روحوں کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ وہ جس انداز میں نظر آنا چاہیں نظر آ سکتی ہیں۔ یعنی پہلے جیسا انسانی جسم تھا وہ جسم تو قبر میں ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی انہیں جسم عطا فرماتا ہے، اس جسم کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ جو قبر میں جسم ہے وہ تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی جسم انہیں دیتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مجھے نظر آیا۔ ہمارے جیسوں کو اگر کوئی انتقال شدہ چلتا پھرتا نظر آئے تو شاید بے ہوش ہو جائے، تو ہمارے جیسوں کو نظر نہیں آتا۔ اللہ کے نیک بندے نیک بندوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں۔ یہ تو ایک عام مومن کی روح کا عالم ہے، اور جو اولیاء ہیں، پھر انبیاء ہیں، پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی طاقتوں کو کیا کہنا کہ حضرت ملا علی قاری جو کہ مدینہ منورہ میں شیخ الحدیث تھے، درس حدیث دیا کرتے، اور جو رسول اللہ کے حکم سے بر صغیر میں حدیث کا پیغام عام کرنے کے لیے آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی گھر میں داخل ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرو جب گھر خالی ہو۔ کہ گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، گھر والے نہ ہو تو حضور کی بارگاہ میں اس طرح سلام پیش کرو، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ حضرت علی قاری مدرس مدینہ منورہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک موجود ہوتی ہے۔ اس کے اوپر اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں اس موضوع پر تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی عظیم کتاب ہے روحوں کی دنیا، اس میں تفصیل سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے روحوں کے مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا۔ روحوں کی دنیا۔ اسی طرح ابن قیم نے کتاب الروح لکھی، اور تیسری کتاب امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ الرحمہ کی ہے شرح الصدور، جس میں انہوں نے وہ حدیثیں جمع کی ہیں کہ جس میں روح کی کیفیت جاننے میں ہمیں کافی مدد ملتی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں جو ہمیں بتائی گئیں وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ تھوڑا علم ہے جو ہمیں دیا گیا، حقیقی علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اس نے جسے چاہا عطا فرمایا۔ وَلَئِن شِئْنَا،
اور اگر ہم چاہیں لنذهبن بالذی اوحینا الیک، یہ وحی جو ہم آپ کی طرف ہم کر رہے ہیں اس وحی کو ہم واپس لے جائیں، ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر تم ہمارے حضور کوئی وکالت کرنے والا نہ پاؤ، الا رحمتا من ربک، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، ان فضلہ کان علیک کبیرا، بے شک آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت اور فضل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ رحمت اور فضل کو اپنے محبوب پر نازل فرمایا۔ قل ان اجتمعت الانس والجن، اے محبوب آپ ان سے کہیں اگر تمام انسان اور جن جمع ہو جائیں علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا بنانے کے لیے اگر جمع ہو جائیں، لا یأتون بمثلہ، تو وہ سب مل کر بھی قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ہر کوئی ایک دوسرے کی مدد کرے، دنیا کے سارے لوگ مل کر قرآن کا مثل نہیں لا سکتے۔ دوسرے مقام پر 10 صورتوں کا ذکر ہے کہ 10 صورتیں نہیں لا سکتے، تیسرے مقام پر ایک سورت کا ذکر ہے، اور چوتھے مقام پر ایک آیت کا ذکر ہے۔ تو یہ مختلف اوقات میں مختلف چیلنج کیے گئے، اور آخر میں ان سے یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو قرآن جیسی ایک آیت لے کر آؤ، تو نہ وہ بنا سکے نہ بنا سکیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح سے مثال کو بیان فرمایا، فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، تو اکثر لوگ انہوں نے ناشکری کی۔ کفورا سے مراد یہاں ناشکری ہے، تو اکثر لوگوں نے ناشکری کی، اور ان مثالوں کو سننے کے بعد بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ وقالوا، اور وہ کافر بولے، لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں لائیں گے، حتی یہاں تک کہ تفجر لنا من الارض ينبوعا، آپ ہمارے لیے زمین میں چشمے بہا دیں، او تکون لک جنہ، یا آپ یہ دکھائیں ہمیں کرشمہ کہ آپ کے لیے ایک باغ ہو، من نخیل، کھجور کا، وعنب، اور انگور کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، پھر آپ اس باغ کے بیچ میں سے نہریں بہتی ہوئی نکالیں، او یا تسقط السماء، یا آپ آسمان کو پھاڑ دیں، کما زعمت علینا کسفا، جیسا کہ آپ کا گمان ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا اللہ کو اور فرشتوں کو عذاب دینے کے لیے ہمارے سامنے آپ لے آئیں، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور آپ کے چڑھنے سے بھی ہرگز ہم ایمان نہ لائیں گے، حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس ایسی کتاب لے کر آئیں جسے ہم پڑھیں،
یہ مختلف اوقات میں کافروں نے مختلف مطالبے کیے۔ وہ کبھی کہتے کہ مکے کی سرزمین میں پانی کی بڑی قلت ہے تو آپ جگہ جگہ پانی کے چشمے بہا دیں۔ کبھی کہتے کہ یہ سارے پہاڑ ہٹا دیجئے اور مکے کی سرزمین کو سرسبز و شاداب بنا دیجئے، اس میں باغات ہوں، کھیتیاں ہوں۔ اور کبھی کہتے کہ جو عذاب کا وعدہ سنا رہے ہیں اور جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ عذاب ہم پر نازل کر دیجئے۔ اور کبھی کہتے کہ آپ کے پاس بہت دولت ہو، سونے کا مکان ہو تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اور کبھی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھتے ہوئے نظر آئیں اور پھر وہاں سے کتاب لے کر آئیں تو ہم آپ پر یقین کریں گے۔ یقیناً اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے ہی نشانی دکھاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا قل، آپ فرمائیے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر رسول ہوں، یعنی میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، میں تو وہی دکھاتا ہوں جو میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو جب رب کا حکم ہوگا تو یہ ساری نشانیاں دکھائی جائیں گی، اور اب جو نشانیاں دکھائی گئی ہیں وہ سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ سوال اٹھایا کہ جن چیزوں کا انہوں نے مطالبہ کیا وہ چیزیں انہیں کیوں نہیں دکھا دی گئیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چاہت پر قادر ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی کوئی نبی، کوئی رسول آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے معجزات دکھانے کا حکم دیتا ہے کہ جس سے لوگوں کو یقین ہو جائے، لوگوں کو اطمینان ہو جائے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ وہ سارے معجزات دکھا دیے گئے تھے۔ اب ان کے جو سوالات تھے وہ صرف اور صرف مخالفت برائے مخالفت تھے، ضد کی وجہ سے تھے۔ اگر یہ نشانیاں دکھا دی جاتی تب بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ تو بعض نے یہ سوال کیا کہ پھر اگر یہ نشانیاں دکھا دی جاتی تو یہ فائدہ ہوتا کہ کافروں کو بولنے کا موقع نہ ملتا۔ اب تو کافر یہ کہتے تھے دیکھو ہم نے یہ مانگا تو ہمیں یہ نہیں دکھایا، ہم نے تو یہ سوال کیا تو ہمارا یہ سوال پورا نہیں ہوا۔ تو فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ رب العالمین کا جو قانون ہے، قانون قدرت، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم نبی سے نشانیوں کا سوال کرے اور وہ یہ وعدہ کرے کہ یہ نشانی ہمیں دکھا دی گئی تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، اور پھر یہ نشانی دکھا دی جائے اور یہ ایمان نہ لائیں تو پھر اس قوم کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اس قوم پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو مہلت عطا فرمائی تھی اور ان کی مہلت پوری نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہیں یہ نشانیاں نہیں دکھائی گئیں، کیونکہ نشانیاں دکھائی جاتی تو یہ ایمان نہ لاتے اور پھر قانون قدرت کے مطابق انہیں ہلاک کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی رحمت کے صدقے میں انہیں مہلت عطا فرمائی۔